الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ آج آپ کے سامنے سورہ زلزال جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ۔ اب یہ شدت کیا ہوگی، یہ تھر تھرانا کیا ہوگا کہ زوردار جھٹکے جو بار بار پے در پہ آ رہے ہوں گے ان کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت اس زمین کو تحوالہ کرنے کا ارادہ فرما لیں گے، جب وقوع قیامت کا منظر میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس وقت بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ رب العزت ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بڑے بڑے محلات جن کے اوپر انسان دنیا میں بہت زیادہ فخر کیا کرتا تھا اور اس کے بڑے سنگین قسم کے قلعے جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے تھے، وہ آنن فانن زمین بوس ہو جائیں گے۔ اور علماء نے ایک دوسرا معنی بھی یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت وقوع پذیر ہوگی جب نفخہ ثانیہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ اللہ رب العزت کے حکم پر سور پھونکیں گے تو اس وقت یہ سارے معاملات وقوع پذیر ہوں گے، زمین جو ہے وہ تھر تھرانے لگ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے دفینے اپنے خزانے باہر پھینک دے گی۔ نفخہ ثانیہ کے وقت زمین کے بطن میں جو کچھ بھی ہوگا زمین وہ سارے کا سارا نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اس وقت تک جتنے بھی مردے زمین کے پیٹ کے اندر ہوں گے زمین ان سارے مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس زمین میں جتنی بھی معدنیات چھپی ہوئی ہیں، جتنے بھی ذخائر ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین اپنے بدن سے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہو کے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اب یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں قیامت کا شدت سے انکار کیا کرتا تھا، اس نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ جب اپنی آنکھوں سے زمین کے بطن سے ان چیزوں کو وہ باہر نکلتا ہوا دیکھے گا تو وہ حیرت کے اندر ڈوب جائے گا اور وہ کیا کہے گا، من بعثنا من مرقدنا، کہ ہماری خوابگاہوں یعنی ہماری قبروں میں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں قیامت کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ ان کے مقابلے میں ایمان والے بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں علم الیقین رکھتے تھے، جن کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے وقوع قیامت کی خبریں دی ہوئی ہیں۔ جب وہ یہ معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ جو ان کا علم الیقین ہے وہ عین الیقین کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا، اور وہ کیا کہیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ اسی چیز کا تو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا اور اللہ کے انبیاء نے بلا شبہ سچی بات کہی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان حیران ہو کے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین بیان کر دے گی اپنے سارے کے سارے حالات۔ دنیا میں انسان نے جو کچھ اچھے یا برے اعمال کیے ہوں گے، بروز قیامت زمین ان سارے اعمال کو روز روشن کی طرح عیاں کر دے گی۔ ترمذی میں حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ جانتے ہو کہ زمین قیامت کے دن کیسی خبریں دے گی؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ یا آپ کا خدا جانے یا آپ جانے، ہمیں تو ان خبروں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین ہر بندے کے متعلق
گواہی دے گی کہ اس نے زمین کی سطح کے اوپر دنیا میں جو بھی اعمال کیے تھے، زمین کسی بھی چیز کو نہیں چھپائے گی، سارے کے سارے اعمال کو، سارے کے سارے ریکارڈ کو ظاہر کر دے گی۔ حضور اپنے صحابہ کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ زمین تمہاری ماں ہے، جو بھی شخص اس زمین کے اوپر جو بھی کام کرے گا، کل یہ زمین اس کے بارے میں ضرور اطلاع دے گی۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دستور مبارک کیا ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کا خزانہ، آپ کا بیت المال بھر جایا کرتا تو آپ اس بیت المال میں سے جب سارا کا سارا مال رائے خدا میں دے دیا کرتے تھے، جو حقدار لوگ ہوتے تھے ان تک ان کا حق پہنچا دیا کرتے تھے، اور وہ خزانہ خالی ہو جاتا تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اے بیت المال کے در و دیوار، کل بروز قیامت تم نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ میں نے یعنی علی نے تم کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ ہی خالی کر دیا۔ جب تک ٹیکنالوجی نے کچھ ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت تک انسان کی سوچ میں یہ باتیں آ سکتی تھیں یا آتی تھیں کہ یہ زمین کس طرح ہمارے خلاف گواہی دے گی، لیکن جب ٹیکنالوجی نے ترقی کر دی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز دنیا کے ایک کونے سے نشر کی جاتی ہے تو اس کی تصویر، اس کی آواز دنیا کے دوسرے کونے تک بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تعطل کے فوراً پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ راستے میں دیواریں بھی آتی ہیں، بڑے بڑے محلات بھی آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بھی آتی ہیں، لیکن ساری چیزیں جو راستے میں آتی ہیں اس آواز کو، اس تصویر کو دیکھنے کے معنی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہزاروں میل دور سے ریڈار، دور سے اڑنے والے جہازوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ زمین بھی بے شک انسان کے اچھے اور برے اعمال کو محفوظ کر سکتی ہے۔ اور اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، میرے اور آپ کے کندھے، دائیں کندھے اور بائیں کندھے کے اوپر فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اچھے اور برے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں، اور کل بروز قیامت ان کو سلطانی گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا کہ آج ہم ان کے لبوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا تو اس ٹیپ ریکارڈر میں یعنی کرامن کاتبین نے جو کچھ ریکارڈ کیا ہے، یا یہ زمین اس کے اوپر جو کچھ کیا گیا ہے، یہ ساری جو فلم انہوں نے اپنے اندر سیو کی ہے، اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری فلم اس بندے کے سامنے چلا دیں گے، اور انکار کی اس بندے کے پاس گنجائش نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ سارا کام جو زمین کرے گی یہ یوں ہی نہیں کرے گی، بلکہ اللہ رب العزت اسے حکم دیں گے کہ اپنے پیٹ میں سے جتنے بھی تمہارے خزانے ہیں، یہ جو مردے ہیں سب کو نکال کے باہر پھینک دو۔ آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ پلٹ کر آئیں گے گروہ در گروہ تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ یہاں اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے۔ علماء نے ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے جب لوگ حساب کے بعد واپس آئیں گے تو وہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ آئیں گے، قاتل قاتلوں کے ساتھ آئیں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ آئیں گے، اور اس طرح اللہ رب العزت گروہ بنا دے گا، ہر گروہ علیحدہ گروہ اپنے اپنے ان اعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب دے کے واپس آ رہا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور کوئی ذرہ بار بھی نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ایک عرابی ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضور نے یہی سورہ زلزال پڑھ کے سنا دی، فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو وہ کہنے لگا اب مجھے اور کسی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں، اور رخصت لے کر جانے لگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص کامیاب ہو کے واپس جا رہا ہے۔ بسا اوقات انسان تھوڑی سی نیکی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے چھوٹا سمجھ کے، اور بسا اوقات کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے وہ اس کو سر انجام دے لیتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں کو تنبیہ فرمائے گی
کہ اگر تھوڑی سی نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر پاؤ گے، اور اگر تھوڑا سا گناہ کرو گے تو اس کا گناہ بھی تمہیں ملے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کی نشونما کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، اور کل بروز قیامت وہ پہاڑ جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ اور دوسری حدیث طیبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو ذر، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، اگر کچھ ہی نہ ہو سکے تو اپنے بھائی کے ساتھ ہندہ پیشانی سے ملا کرو، یہ بھی تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کچھ کھا پی رہے تھے۔ یہ بات سن کے انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے تمام نیک اور بد اعمال کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تو تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہیں، اور تمہاری نیکیاں اللہ رب العزت نے ان کو قیامت میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تمہاری یہ نیکیاں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔